اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سے بہت انٹرسٹنگ فیکٹ میں نے شیئر کرنا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شاید آتا ہے کہ 18,000 کے قریب مخلوقات پیدا کی ہیں۔ بہرحال جتنی بھی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں سمندروں میں ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات ہیں، فضاؤں میں ایسی ایسی مخلوقات ہیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ فضاؤں میں بھی مخلوقات ہوں گی، زمین کے اندر، پانی میں، دریا میں، خشکی پر، ریت کے اندر، یعنی کہ دنیا کو کوئی بھی کونا مخلوق سے خالی نہیں ہے۔ ایسی بھی مخلوق ہے جس کو ہم جن کہتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتی۔ اب بندہ ان سے پوچھے جو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، انہیں کہے کہ یہ کیسے بن گئی مخلوق جو نظر نہیں آتی۔ ان کو کوئی اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئی ہیں تو آپ بنانے والے بنا کر دکھا دیں، چلو بغیر بنانے سے ایسی چیز بن سکتی ہے جو نظر نہ آئے۔ تو آپ لوگ مل کر، پوری دنیا مل کر ایک ایسی مخلوق بنا دے جو نظر نہ آئے، اور وہ بھی مخلوق اس کی نسل کی بھی آگے نسل بھی چلتی ہو، اس کی وہ بات چیت بھی کرتے ہوں۔ پہلے روبوٹ بناتے ہیں، اس کو بھی خود کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ خیر، فیکٹ یہ شیئر کرنا تھا کہ اتنی زیادہ مخلوقات کے بعد بھی اگر ہم نظر دوڑائیں تو دنیا کی واحد مخلوق انسان ہے جو پیسہ بناتی اور پیسہ کماتی ہے۔ واحد مخلوق انسان ہے، واحد کریشن انسان ہے جو پیسہ کماتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا انسان کی ناشکری پر، انسان کی، یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم اتنے بڑے نمک حرام ہیں۔ ہمارے پاس ایک بندہ کام کرے نا، وہ ایک دن ہمارا کہا نہ مانے، ہمارے خلاف، ہم کہتے ہیں نمک حرام ہے سالا، اس نے ہماری نمک ہے اور ہمارے خلاف یہ کام کر گیا۔ تو ہم خود کتنے بڑے نمک حرام ہیں کہ دنیا کے ہم واحد وہ ہیں، 18,000 مخلوقات میں سے واحد ہیں کہ جو ہم پیسہ کماتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ہی ناشکرے ہیں، ہم ہی سال سال کے دانے اکٹھے کر دیتے ہیں، اور ہم ہی پھر بول رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں نے مہنگائی کر دی، جینا عذاب کر دیا، خودکشیاں بھی ہم ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اور کوئی بھی مخلوق خودکشی نہیں کرتی سوائے انسان کے۔ پیسہ بھی صرف انسان کماتا ہے، ناشکری بھی صرف انسان کا۔ حالانکہ ہم تو پیسہ کماتے ہیں، ہمیں تو ناشکری کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کوئی بھی دنیا کے مخلوق بھوکی نہیں سوتی، بھوک سے نہیں مرتے، اللہ تعالیٰ سب کو کھلا دیتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ کے اندر، بتاؤ ماں کے پیٹ کے اندر آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر کماتے تھے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اربوں خربوں انسان اس وقت ہیں، اربوں خربوں اس وقت سے چلے گئے اس دنیا سے، اربوں خربوں اور آئیں گے، کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو ماں کے پیٹ کے اندر کماتا ہو، میٹنگز اٹینڈ کرتا ہو، اسٹڈی کرتا ہو، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ کھلا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واقعہ ہے قرآن مجید میں کہ پتھر کے اندر بھی کیڑے کو خوراک دی، پتھر کے اندر بھی رہتے ہیں، مٹی کے اندر آپ اس سے جا کر کچھ دیتے ہو، جو مخلوقات مٹی کے اندر رہتی ہیں وہ مٹی میں بھی دے دیتا ہے۔ چیل کتنی اونچی اڑ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی انتظام کر دیتا ہے کہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا اور وہ زمین پر آ جاتی ہے۔ لیکن ناشکری آپ کو کسی سے بھی نہیں ملے گی۔ اگر چیل کو ایک رات بھوکا بھی سونا پڑے تو وہ اگلی رات جب صبح کو نکلے گی نا چیل یا کوئی بھی پرندہ، وہ اس دن صرف پیٹ بھر کے جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یار میں ایک رات میں بھوکی سوئی تھی، میرے بچے بھوکے سو، لہٰذا اب مجھے الرٹ ہو جانا چاہیے، مجھے سال ڈیڑھ کے اکٹھے کر لینے چاہیے دانے۔ اور ہمارے پاس صبح کا بھی ہوتا ہے، شام کا بھی ہوتا ہے، شاید ہفتے کا بھی راشن پڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری پہ پتہ نہیں ہماری کتنی اسپیس تیز ہوتی ہے کہ بات بات میں ناشکری آ رہی ہوتی ہے۔ اس وقت سروے کر لے کوئی بھی بندہ تو آپ کو اتنی ناشکری ملے گی کہ مہنگائی کے حوالے سے اتنی مہنگائی ہو گئی، جینا آرام ہو گیا، یہ ہو گیا وہ بھائی 30 ہزار تو پھر بھی آمدنی ہے، 20,000 25,000 ہے۔ شکر کرنے والے بنے تو بہت کچھ خوشیاں، ہم اپنی خوشیوں کو پتہ نہیں کتنے حوالے سے ہم قتل کر دیتے ہیں اسی ناشکری سے، اسی ہوس سے کہ زندگی عذاب بنی پڑی ہے۔ حالانکہ اگر شکر کرنے پہ آئیں تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ بندہ سوچے تو۔ ایک صحابی رسول
غزوے پہ جانے لگے تھے. میں ایک واقعہ بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ سے. تو وہ جب غزوے پہ جانے لگے، انہوں نے غزوہ اور جنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے. جنگ ایک عام جنگ ہوتی ہے، لیکن غزوات دنیا میں صرف 27 ہوئے، اس کے بعد کوئی غزوہ اور نہیں ہو سکتا. اور غزوہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر حضور نے شرکت کی ہو، اسے بولتے ہیں غزوہ. تو ایسا ہے کہ وہ جب غزوے پہ جانے لگے، انہوں نے اپنی گھر والی سے آ کر کہا کہ بتاؤ آپ کو کتنے دن کا راشن دیتا جاؤں، خرچہ دیتا جاؤں. تو اس بیوی نے پھر، وہ بھی تو صحابی رسول تھی، صحابیہ تھی، انہوں نے کہا کہ جتنے دن تم میری زندگی چاہتے ہو اتنے دن کا مجھے راشن دیتے جاؤ. اب صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی پہ تو میرا اختیار نہیں ہے، یہ تو مالک کے اختیار میں ہے. تو پھر انہوں نے کہا جب زندگی پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، پھر رزق پہ ہے آپ کا اختیار، رزق بھی تو مالک نے دینا ہے. یہ بھی صحابی تھے، ان کو آگے سمجھ، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر ہم چلے غزوے پہ. یہ چلے گئے. پھر جیسے عورتیں ہوتی ہیں ادھر ادھر والی آ جاتی ہیں شادی کے بعد بھی. اچھا کوئی خامند کہیں جائے تب بھی، خامند کہیں سے آئے تو تب بھی ایویں بس. تو وہ آ گئیں، انہوں نے جی لگائیں 2-4 باتیں، کہا تیرا خامند کچھ دے کر نہیں گیا یہ وہ. تو پھر جو صحابیہ تھیں انہوں نے جو جواب دیا نا، وہ میرے خیال میں تمام ہم جتنے بھی ناشکر ہیں نا، ہمارے منہ پہ ٹھیک ٹھاک کر کے اس نے مطلب ایک تماچا سا مارا کہ شکر کرنے پہ آؤ تو اس طرح سے بھی کیا جاتا. اس نے کہا کہ جو کھانے والا تھا نا، اس نے ان عورتوں کو یہ جواب دیا کہ جو کھانے والا تھا وہ چلا گیا گھر سے، اور جو دینے والا ہے وہ گھر بیٹھا ہے. مطلب صحابی جو تھا وہ تو کھانے والے ہیں، ہم تو کھانے والے ہیں بھائی. مالک جو ہے، جو دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو ابھی میرے گھر میں بیٹھا ہے. تو میں کیسے یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں دے گیا؟ دینے والا جب گھر بیٹھا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کے گھروں میں ہیں، ہم سب کے پاس ہمارے دلوں تک کے اندر. اور ہم 20-25-30 ہزار، ایون کہ آج کل تو لاکھ کے قریب بھی جن کی آمدنی ہے نا، 1,20,25,25,70,80 ہزار، ان لوگوں میں بھی بہت ناشکری دیکھی گئی ہے کہ یار پورے ہیں حالات. کسی سے 1 روپیہ مانگو تو وہ کہتے ہیں بھائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہم خالی ہوئے پڑے ہیں، قرضہ ہے، یہ ہے وہ ہے، مہنگائی جینے نہیں دے رہی. کیا یار، کچھ شکر کرنے پہ آئیں. زندگی کی بہت ساری خوشیاں ہماری لوٹ آئیں گی اگر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. تو بہرحال آپ سب کو جمعہ مبارک ہو. السلام علیکم.